اب ہم میں سے اب اس دنیا میں ہم لوگ جو زندہ ہیں، کوئی بخاری شریف پڑھانے والا 60 سال سے بخاری شریف ہم پڑھاتے ہیں بھائی. بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ ہم 60 سال سے بخاری شریف پڑھاتے ہیں، ہم نہیں سمجھتے کچھ دین. اس طرح سے دعویٰ کرتے ہیں لوگ. 60 سال سے بخاری شریف پڑھانا یہ فہمی دین کا ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے، یہ کوئی حجت ہے آپ جس کو پیش کر رہے ہیں. آپ کا یہ دعویٰ کرنا یہ خود دلیل ہے کہ آپ کے اندر قدر بھی موجود ہے، آپ کے فہم خواف کے اندر قصور موجود ہے. کیوں نہیں آپ نے یہ بتایا کہ یہ شرح جو میں نے پیش کی یہ میری طرف سے نہیں ہے، ہمارے اکابر امت کی طرف سے ہے. الاسناد من الدین ہے نا. اپنے اکابر کے سند سے بات پیش کرے تو پھر وہ دین معتبر ہے. اپنی طرف سے بولنا یہ تو دعویٰ ہے، اپنی طرف سے بولنا یہ تو دعویٰ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى اس حدیث پاک کے اندر ایک جز کو چھوڑ دیا ایک جز کو چھوڑ دیا کہ فمن كانت ہجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، کہ جس نے ہجرت کی اللہ اور رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہے، اللہ اور رسول ہی کی طرف ہے. اور ومن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، اور جس نے دنیا کے لیے ہجرت کی، دنیا کے مقصد سے ہجرت کی یا کسی عورت کے مقصد سے ہجرت کی تو بس اسی مقصد سے اس کی ہجرت ہے. بات سمجھ میں آئی نا. یہ دوسرا جز جو ہے حدیث پاک کا، اس کو تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے افتتاح کے موقع پر اس کو ذکر کیا، اور اللہ کے رضا کے مقصد سے ہجرت اس جز کو انہوں نے چھوڑ دیا، ذکر ہی نہیں کیا. بات سمجھ میں آئی نا. تو کیا وجہ ہے؟ تو بہرحال معاملہ جو بھی ہو، ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح کی کہ بھائی یہ کتاب جو لکھتے ہیں نا تو شروع میں مقدمے کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں وہ دعویٰ کے درجے میں ہے کہ بھائی اس میں اتنے باب ہوں گے، 4 باب، 8 باب، 10 12 20 باب ہوں گے، ہم 20 ابواب اس کے اندر لائیں گے، ہے نا. اتنی کتابیں ہوں گی، اتنے ابواب ہوں گے اور اتنے مضامین ہوں گے، یہ سب ہم کریں گے اور اس کو اتنے اقسام پر ہم تقسیم کریں گے، ہم لائیں گے. تو یہ سب تو دعویٰ ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے خطبے کے موقع پر یعنی مقدمے کے موقع پر جو حدیث کا ذکر کیا، گویا کہ یہ اس میں جو بات ہوگی اس میں دعویٰ ہوگا کہ میں ایسا کروں گا. تو اگر وہ ذکر کرتے کہ فمن كانت ہجرته الى اللہ اور رسول، جن کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے ہو، اللہ اور رسول کی طرف ہو، اگر اس جز کو ذکر کرتے تو اس کا مطلب یہی ہوتا کہ ہم جو یہ کتاب لکھ رہے ہیں تو یہ اللہ اور رسول ہی کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ ہو جائے گا. یہ دعویٰ یا صورت دعویٰ جو بھی ہو، اس سے بچنے کے لیے امام نے اس جز کو چھوڑ دیا. اور بھی کئی جگہ یعنی 6-7 جگہ پر اس حدیث پاک کو پوری کتاب میں ذکر کیا، اور جگہوں میں تفصیل ذکر کی، لیکن شروع میں اس جز کو چھوڑ دیا کہ بھائی یہ دعویٰ ہو جائے گا. تو اگر ابن حجر عسقلانی کی یہ تشریح کا جو بھی مقام ہو الگ بات ہے، لیکن انہوں نے یہ شرح کی کس بنا پر کہ ہمارے اکابر دعویٰ سے بچتے تھے. کس بنا پر انہوں نے یہ شرح کی ہے کہ ہمارے اکابر کا اسلاف کا یہ سیوا رہا ہے کہ دعویٰ سے ہمیشہ پرہیز کرتے تھے، بچتے تھے. پھر یہ دعویٰ کرنا کہ ہم 50 سال سے بخاری پڑھا رہے ہیں، 60 سال سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں اور ہماری اب بات کا اعتبار نہیں، جو کس کا اعتبار؟ یہ دعویٰ خود دلیل ہے کہ یہ غیر معتبر شخص ہے. بات سمجھ میں آتی ہے میرے دوستو؟ ہاں کیا بات ہے. اور ہمارے اکابر کی شان کہ بھائی حضرت حکیم المتنور اللہ تعالی مرقدہ فرماتے ہیں کہ جبکہ میں خود صاحب فتویٰ ہوں
لیکن جب میرا اپنا معاملہ کوئی پیش آتا ہے تو میں خود اپنے فتوے پر نہیں چلتا، بلکہ محقق مفتی حضرات سے پوچھ کر میں عمل کرتا ہوں۔ اپنی تحقیق پر خود اعتماد نہیں، بلکہ بڑوں سے پوچھ کر پھر عمل کرتے تھے۔ اور ان بڑوں میں کون تھے؟ سب سے بڑے جن کو مانتے تھے حضرت حکیم محمد تھانوی، وہ امام ربانی فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحم اللہ تھے۔ حضرت گنگوئی کی ہر تحقیق کے سامنے بالکل سر جھکاتے تھے حضرت حکیم محمد نور اللہ تعالی مرقدہ۔ ہمیشہ یہی حضرت کا معمول تھا، یہی اصول تھا، یہی طریقہ تھا۔ بات سمجھ میں آئی میرے دوستو؟ اور یہ حضرت امام محمد رحم اللہ، امام ابو یوسف رحم اللہ، امام ظفر رحم اللہ اپنی اپنی جگہ پر کتنے بڑے محدث تھے، کتنے بڑے فقیہ تھے، لیکن امام اعظم کی تحقیق کے سامنے بالکل زان و ادب طے کرتے تھے، بالکل سر جھکا دیتے تھے حضرت امام اعظم رحم اللہ کی تحقیق کے سامنے۔ ایک دفعہ ایک حدیث کا مطلب پوچھا امام ابو یوسف رحم اللہ نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ہے نا، کہ حدیث القلتین کی شرح پوچھی تھی۔ تو امام اعظم نے جب اس کی شرح بتائی تو امام ابو یوسف رحم اللہ اتنے بڑے محدث، وہ اس قدر متاثر ہوئے، رونے لگے اور فرمایا کہ دانی اقبل رجلیک، اجازت دیجیے میں آپ کے قدموں کو میں چوم لوں۔ دانی اقبل رجلیک، اتنے بڑے جانتے تھے امام اعظم رحم اللہ کو، امام ابو یوسف رحم اللہ جس سے اتنے بڑے محدث اور فقیہ۔ یہ ہمارے اکابر کی شان تھی میرے دوستو۔ جب تک یہ اکابر کے تابع رہیں گے ہم تو حق پر رہیں گے، ہدایت پر رہیں گے، صراط مستقیم پر رہیں گے، اور اکابر کے راستے سے جو بھی ہٹے گا قسم بخدا وہ گمراہی کے راستے پر ہے، وہ حق پر وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کے تیرے دیوانے گئے، مستند راستے وہی مانے گئے جن سے ہو کے تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، یہ بات لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔